وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں عن قریب لے کے آتا ہوں اس سے کوئی خبر، او یا آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی سلگایا ہوا شعلہ یا انگارہ لے کے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرم ہو سکو، گرمائی لے سکو۔ آیت نمبر 7 سورۃ النمل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ نمل کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ تو توحید اور اثبات توحید ہی ہے، اور اللہ کریم کا یہ سوال اور اس سوال کی تکرار اس صورت کے اندر، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ نہ صرف یہ کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قیامت اور اس کی نشانیاں اور قرآن حکیم کی حقانیت اور مومنین کی صفات، یہ اس کے بنیادی مضامین میں سے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو طاقت ملی، حکومت ملی، دولت ملی، اور اس سب کے باوجود وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آ سکے، انبیاء کی بات نہیں مان سکے، توحید کے ماننے والے نہیں بن سکے۔ جب وہ ایسے تھے تو ان کو پھر نشان عبرت بنا دیا گیا، ان کا ذکر بھی یہاں ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو شکر کی مثال ہیں، شکر گزاری کی مثال ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، دولت دی، حکومت دی، لیکن انہوں نے اس پر قطعاً نہ تو استکبار کیا، نہ تکبر کیا، نہ ہی کسی طرح سے وہ اترائے اپنی دولت کے اوپر، بلکہ وہ شکر گزاری کی ایک تاریخ میں مثال بن گئے۔ ان کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جن کو ایسی حکومت ملی کہ خود انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت، حکومت، جس طرح کی حکومت اللہ تعالیٰ نے اور جس طرح کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، وہ ساری ٹیکنالوجیکل ترقی کے باوجود قیامت تک کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ شکر گزاری کی مثال ہے، انہوں نے شکر ہی کیا اللہ کا۔ تیسری مثال وہ ہے، تیسری قسم لوگوں کی جو یہ اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو تھے تو مشرک، لیکن ان کے اندر قبول حق کا مادہ موجود تھا، اور جو ہی ان تک توحید کا پیغام پہنچا اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف پیغام بھیجا، تو وہ لوگ فرمانبردار ہو کر آ گئے۔ اس کی مثال کے طور پر اللہ کریم نے ملکہ سبا کا تذکرہ کیا ہے،
اور ان کی قوم، ان کے اندر قبول حق کا مادہ تھا اور یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اسی تناظر میں اللہ کریم نے جہاں قرآن کی حقانیت کا تذکرہ کیا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس آیت سے، آیت نمبر 7 سے ماقبل کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو قرآن سکھایا گیا ہے یہ کوئی ایسے کسی جگہ سے، کسی طرف سے نہیں آ گیا، یا کسی نے ایسے ہی اپنی گفتگو آپ تک نہیں پہنچا دی، بلکہ یہ اس کائنات کے مالک و خالق اور مدبر کائنات کا کلام ہے جو حکیم اور علیم۔ یہاں پہ دو صفات اللہ کی حکیم اور علیم بیان ہوئیں، یہ اس کی طرف سے آیا۔ حکیم وہ ہوتا ہے جس کو ساری حکمتوں کا اندازہ ہو، اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں، لہذا جس کی حکمت کامل ہو اس کی کوئی تدبیر غلط نہیں ہو سکتی، اور جس کا علم کامل ہو اس کی کوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لہذا وہ حکیم ایسا ہے کہ اس کی کوئی تدبیر غلط نہیں ہے، اور وہ علیم ایسا ہے کہ اس کی کوئی خبر غلط نہیں۔ لہذا ما قبل کی آیات ہوں یا ما بعد کی آیات ہوں، اور اس کے بعد بیان ہونے والی یہ قصے اور کہانیاں ہوں جس کو اللہ کریم نے صرف وہ پہلو بیان کیے ہیں جس کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ ہے، اس کو کہانی کے طور پر بیان نہیں فرمایا، تو ان سب کے ساتھ ایک بات کا تعلق ہے کہ جہاں جہاں اللہ کریم نے تدبیر فرمائی ہے اس سے بہتر کوئی تدبیر ممکن نہیں، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر عطا فرمائی ہے اس سے بہتر کوئی خبر نہیں۔ لہٰذا یہ قرآن جو حکیم علیم اللہ کی طرف سے ہے، یہ حکمتوں سے بھی بھرا ہے اور علم سے بھی بھرا ہے، اس کا علم جو ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور اس کی حکمت کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے، اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ لہذا فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے، اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا تو آپ غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں آپ کوئی قرآن لینے نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، آپ کو اس توقع کے لیے نہیں جا کے بیٹھے تھے کہ مجھے کتاب ملے گی، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، یہ تو رب کی رحمت ہے جس پر ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے اور مظاہر فطرت کے اندر غور و فکر کر کے اپنے خالق اور مالک کا پتہ ڈھونڈنے کی کوشش فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ حکیم اور علیم ہے نا، وہ تدبیریں تو وہ کرتا ہے، خبریں تو وہ عطا فرماتا ہے، لہذا جس حکیم اور علیم خدا نے، جس حکیم اور علیم اللہ نے، خالق کائنات نے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی عطا فرمائی ہے، اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ جس طرح سے اچانک آپ کو غار حرا میں ملی، اسی طرح کوہ طور پر ان کو اچانک ملی۔ یاد تو کرو، اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ وہ تو آگ لینے گئے تھے، وہ نبوت لینے تھوڑی گئے تھے، وہ کتاب لینے تھوڑی گئے تھے، وہ تو آگ لینے گئے تھے۔ سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا پھر کوئی سلگایا ہوا انگارہ وہاں سے مل جائے گا، میں لے آؤں، سردی کا موسم ہوگا تو سردی ہے، اور شدید سردی میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا ہوں، یہاں آگ سلگا لیں گے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو، تپا سکو اس سے، یہ کہہ کے گئے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ تستلون جو ہے لفظ، یہ اصل میں تستلیون تا کے ساتھ تھا، صلا یصلا، صلیہ یصلا اس کا مادہ ہے، صلیہ یصلا، جس کا معنی ہوتا ہے گرمی لینا یا آگ میں، آگ کے ساتھ آگ ہو جانا۔ تو صلیہ یصلا سے تستلیون باب افتعال سے تھا، اور یہ باب افتعال کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں تا جو ہے وہ طوا سے بدل جاتی ہے بعض مقامات پر، لہذا تستلیون ہو گیا، یا یہاں پہ حذف کر لیا گیا تستلون۔ فلما جاءہا، اللہ اکبر، اب گئے تو تھے آگ لینے کے لیے، آگ دیکھی
اور وہاں سے آگ لینے کے لیے، آگ کا انگارہ لینے کے، فلما جاءہا، جو ہی وہاں پہنچے، فلما پس جب جاءہا آئے اس کے پاس، نو دیا تو ایک آواز دی گئی، ان بورک من فی النار، یہ کہ بابرکت ہے جو کوئی آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو کوئی اس کے ارد گرد ہے، سب بابرکت ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور جو رب العالمین ہے وہ پاک ہے، جب وہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اور سبحان کا لفظ جس میں پاکی اور پاکیزگی کے معنی ہیں کہ ہر عیب سے پاک، تو جب عیب سے پاک کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک سلبی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو سبحان کے لفظ کے اندر جب بھی سبحان کا لفظ آئے، سبحان اللہ، تو کبھی بھی آپ کے ذہن سے یہ بات محو نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام قسم کے خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ بھی ہے۔ یعنی سلبی طور پر جو چیزیں اس میں نہیں ہیں، نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہیں، اور جو ہونی چاہیے وہ ہیں، خوبیوں اور کمالات کا جامع بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی جامع بھی ہے۔ لہذا سبحان اللہ، وہ تو پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک، ہر طرح کی کمالات کا اور خوبیوں کا مجموعہ، رب العالمین، اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ جو آواز آئی کہ آگ کے اندر جو کوئی ہے اور آگ کے ارد گرد جو کوئی ہے وہ سب بابرکت ہے، یہ کس کو کہا گیا؟ یہ سوال ہے کہ کس کو کہا گیا کہ من بورک من فی النار ومن حولہا، آگ میں کون تھا؟ اللہ کی ذات، اور وہ آگ کیا تھا؟ وہ اللہ کا نور تھا یا کیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب جب کہا گیا کہ بابرکت ہے جو آگ میں ہے، جو ارد گرد ہے، تو کس کو کہا گیا؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ آگ میں یا آگ کے سامنے اس وقت کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ارد گرد کون تھا؟ فرشتے تھے، لہٰذا یہ فرشتوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا۔ اور بورے کا ایک کلمہ ہے جو سلام کے طور پر پیش کیا گیا، بابرکت، جیسے ہم سلامتی کہتے ہیں نا، تو سلام کے طور پر اس کو پیش کیا گیا، اور بورے کا قائم مقام ہے سلام، یعنی سلامتی کی دعا کا، تو یہ برکت کی دعا ہے۔ تو گویا اللہ کی طرف سے یہ برکت کی دعا دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ کے جو ارد گرد فرشتے اس وقت موجود تھے ان کو۔ تو یہ ایک اس کا معنی جو ہے یہ سمجھا گیا ہے کہ اس سے مراد من فی النار ومن حولہا، اس کے یہ سارے بابرکت ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے جس میں سب سے بڑے جو اس کے مؤید ہیں وہ زمخشری ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں بورک فی مکان النار تھا، بورک فی مکان النار، بورک فی النار اصل میں بورک فی مکان النار تھا، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد گئے۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جگہ پہ موجود ہیں وہ جگہ بابرکت ہے، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد جتنی جگہ ہے وہ ساری بابرکت ہے۔ گویا پورا ملک شام جو ہے وہ برکتوں والی جگہ۔ ملک شام اس وقت کے دور میں جس کو ملک شام کہا جاتا تھا، آج کے دور کے 4 ممالک اس میں شامل تھے۔ یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں فلسطین بھی، اس میں جارڈن بھی، اور اس میں لبنان بھی، اور اس میں آج کا شام بھی، یہ 4 ممالک مل جائیں تو یہ جو علاقہ بنتا ہے یہ اس دور کا شام بنتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ شام کا پورا علاقہ جو ہے بابرکت ہے۔ تو بہرحال وہ جو بارکنا حولہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، تو یہ اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس کا ارد گرد سارا وہ جو جگہ ہے وہ بابرکت ہے، فلسطین اور اس کے ارد گرد کی جگہ، تو یہ ملک شام اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اس لیے زمخشری اور ان کے جو گروپ نے یہ مراد اس سے لیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من
فرمایا ما نہیں فرمایا. تو من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے نہیں آتا. لہٰذا اس سے اگر جگہ مراد لی جائے تو جگہ کے لیے ما آنا چاہیے تھے، من نہیں آنا چاہیے تھا. بورے کا من فی النار فرمایا ہے، ومن حولہا فرمایا ہے. کوئی تو اس سے مراد شخصیات ہی ہوں گی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے کچھ بھی ہو. من سے مراد تو کوئی ذوی العقول، کوئی کسی شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے، جگہ کے لیے نہیں بولا جاتا. لیکن بہرحال مفسرین اپنے مختلف قرائن ملا کے وہ تفسیر کر دیتے ہیں. تو ان کی ایک مراد جو ہے اس کی یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جگہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. وہ جگہ برکت والی ہے، اس کے ارد گرد کی جگہ برکت والی ہو سکتا ہے یہ معنی. واللہ اعلم. ایک معنی کہ من فی النار سے مراد نور ہے اللہ کا، اور حولہا سے مراد فرشتے ہیں. یہ نور، یہ روایت جو ہے یہ امام حسن کے قول کے طور پر، امام حسن کا قول مصنف عبد الرزاق کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ دراصل اس سے مراد اللہ کا نور ہے، اور ارد گرد مراد جو ہے وہ فرشتے. اور عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں ایک اور بھی قول نقل کیا ہے قتادہ سے. وہ کہتے ہیں نور اللہ بورک، یہ جو جس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بابرکت ہے، یہ اللہ کا نور ہے. اب یہ اللہ کا نور کیا ہے، اللہ کا نور سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کی تجلی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا نور جو ہے وہ وہاں پہ درخت میں جو آگ لگی ہوئی تھی اللہ کا نور تھا، ایسا نہیں ہے. اللہ خود نور ہے، اور اس کی ذات کا جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، وہ بھی نور ہے. تو یہ جو آگ نظر آئی تھی یہ وہ آگ ہے جو اللہ کی ذات کا حجاب، یہ پردہ ہے. یہ اللہ کی ذات نہیں تھی. لے اللہ کی ذات کا جو پردہ تھا، جو حجاب تھا، وگرنہ تو وہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے جو رب ارینی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے تو اپنا آپ دکھا، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ مجھے دکھا. تو اگر یہ نور ہی اللہ کی ذات تھی تو وہ تو دیکھ لیا تھا، پھر پہلے دن ہی دیکھ لیا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کا حجاب تھا. اس کی تائید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا. یہ ابو عبیدہ جو ہیں یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے ایک حدیث روایت کی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اور یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے تھے، قیام فرما تھے، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر 5 باتیں ارشاد فرمائیں. ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی. پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اور نہ ہی وہ اس لائق شان ہے کہ اس کو نیند آئے. ان اللہ عز وجل لا ینام، وہ کبھی سوتا نہیں. ولا ينبغي ان ینام، نہ ہی اس کے لائق شان ہے وہ کبھی سوئے. یخفض القسط ویرفعہ، دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ وہی ترازو کو بلند کرتا ہے اور ترازو کو نیچا کرتا ہے، یعنی فیصلے سارے اسی کے ہاتھ میں. تیسری بات فرمائی یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، کہ دن کے عمل سے پہلے رات کا عمل اس کی طرف جاتا ہے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات کے دن عمل سے پہلے دن کا عمل جو ہے وہ اللہ کی طرف اٹھ جاتا ہے. اور پانچویں بات آپ نے فرمائی وحجابہ النور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے. اللہ خود بھی نور ہے، اس کا ایک حجاب ہے وہ بھی نور ہے. اللہ اکبر. اور ایک روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ہے وحجابہ النار، حجابہ النور او حجابہ النار. یہ دونوں روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. نور ہے یا نار ہے. وہ جو دیکھی آگ تھا وہ نور روشنی کو کہتے ہیں، نار روشنی پیدا کرنے والی کو کہتے ہیں. لہذا وہ حجاب اس کا نار ہے، روشنی پیدا کرنے والا ہے، یا وہ نور ہے، روشنی ہے. دونوں باتیں ایک ہی ہیں. حجابہ النور، لیکن ساتھ فرمایا لو کشفہ، وہ جو حجاب ہے اللہ کی ذات کا، وہ اگر دنیا والوں پر وہ کھول دے،
حجاب ہی کھل جائے، ذات نہیں۔ ذات کا نور جو ہے وہ تو بہت ہی بلند ہے، اور وہ کیا ہے ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا حجاب کھل جائے، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ارد گرد حجاب اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ حجاب تو دنیا میں کسی جگہ نظر آ گیا تو آ گیا، لیکن وہ جو اللہ کی ذات کا نور ہے اس کی اگر ایک جھلک بھی کہیں پڑ گئی نا، ایک جھلک بھی کہیں پڑ گئی، یہ نور اس لیے ہے، یہ نار اس لیے ہے، یہ حجاب اس لیے ہے کہ اگر اللہ کی ذات کی کہیں کوئی ایک جھلک پڑ گئی، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ، تو اس کی جو اللہ تعالیٰ کے ذات کی جو شعائیں ہیں وہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، مخلوق میں سے جہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا وہ سارے جل کر راکھ ہو جائیں۔ کوئی اللہ کے نور کا احتمال کر ہی نہیں سکتا، متحمل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس کے گرد حجاب ہے۔ اور وہ حجاب میں سے ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ وہاں دیکھی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی ذات وہاں نزول کر آئی تھی؟ وہاں اللہ ذات کے اعتبار سے وہاں موجود تھا؟ اس کے لیے ہمیں وہ ساری احادیث اور وہ ساری آیات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ 7 دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اس کی لائق شان، الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، وکیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے کیا ہے، وہ اللہ کی شان ہے جیسے، بس ٹھیک۔ ایمان رکھنا ہے، وَإِيمَانٌ بِهِ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس پر سوال کرنا بدعت ہے کہ آپ کیوں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی استواء کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی استواء کا مطلب ہے جو اس کی لائق شان۔ اسی طرح اللہ کا جو نزول ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، یا اس درخت کے اندر جہاں نظر آیا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں اللہ کریم کی ذات نزول کی تھی۔ تو یہ جو نزول ہے اللہ کا، یا کسی جگہ پہ اظہار ہے اللہ کے پردے کا یا اللہ کے حجاب کا یا اللہ کے نور کا، یہ اس کا مطلب ویسا نزول نہیں ہے جیسے نزول کا تصور ہم کرتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں ہوتا ہے پھر یہاں آ جاتا ہے، پھر یہاں ہوتا ہے پھر وہاں چلا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی جگہ اوپر چلے جائیں تو ہم نیچے نہیں ہوتے، ہم نیچے ہوں تو ہم پھر اوپر نہیں ہوتے۔ اللہ کا نزول اس طرح کا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک علم ہمارا ہے، ایک علم اللہ کا ہے، ایک رحمت ہماری ہے، ایک رحمت اللہ کی ہے۔ رحمان وہ بھی ہے، ہم سے بھی رحم کا اس نے حکم دیا ہے کہ رحم کیا کرو، تو رحم کا تقاضا کیا ہے۔ ایک پیار ہمارا ہے، ایک پیار اس کا ہے۔ اللہ اکبر! لہذا اللہ کی جو صفات ہیں وہ انسانوں کی صفات سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہیں، نوعیت ہی مختلف ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی کوئی ذات نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نزول کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں اگر خود اللہ کا نور نظر آیا تو وہ کیسے نظر آیا؟ کیا اللہ کی ذات وہاں تھی؟ کیونکہ اگلی آیت میں اس نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ اکبر، میں ہوں اللہ۔ اللہ، یعنی پریشانی ہوئی ہوگی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، آگ ہے اور آگ میں سے آواز آ رہی ہے، تو آواز سن کے پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کس کی آواز ہے، کس کی آواز ہے، کس طرح کی آواز ہے، اس پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے تقاضۂ بشری کے تحت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شک و شبہ سے نکال دیا یہ کہہ کے کہ اے موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں، العزیز غلبے والا، الحکیم اور حکمتوں والا۔ اب یہی بات سورہ طٰہٰ میں فرمایا تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، وہاں فرمایا تھا
کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں آواز سنی، اور آواز سن کے وہ جو نور کی جھلک تھی، اب آواز اللہ کریم عرش پر جہاں مستوی ہے، اللہ کی ذات عرش پر جہاں مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ وہاں سے پوری کائنات میں جہاں کہیں چاہے نظر آ سکتا ہے، جہاں کہیں چاہے وہ آواز سنوا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی جگہ پر محدود نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک جہت میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ بس الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر مستوی ہے۔ البتہ کہاں اس نے اپنا حجاب دکھانا ہے، کہاں اس نے نور یا نار کی صورت میں اپنا حجاب دکھانا ہے اور کہاں نہیں دکھانا، اس پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، اور کہاں اس نے اپنے آپ کو سنوانا ہے، اس پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اللہ نے وہاں دکھا بھی دیا، اپنا حجاب دکھایا اور اعلان کیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں اور غلبے والا اور حکمتوں والا۔ اللہ اکبر۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو صفات بتا کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، اور آنے والے کسی مصیبت کو یا کسی بھی معاملے کو اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ شاید یہ الٹ ہو گیا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے۔ میں حکمتوں والا رب تیرے ساتھ ہوں، اب جو کچھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، میں غلبے والا اور حکمتوں والا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے تو نہیں یقین آ گیا ہر چیز کا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے وقت کی سب سے بڑی فورس ہے، سپر پاور ہے، اور سارے کے سارے جو بنی اسرائیلی ہیں پریشان ہیں کہ ہمیں تو مروانے کے لیے لے آیا ہے اتنے دور۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ لازماً کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا۔ تو اللہ نے پھر راستہ بتایا۔ یہ یقین، یہ ایمان، یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا پہلی ہی ملاقات میں اب یہ دو صفات بتائیں، ان اللہ العزیز الحکیم، میں غلبے والا بھی ہوں اور حکمتوں والا بھی ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اب گفتگو شروع ہوئی ہے تو فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو۔ فَلَمَّا رَآهَا، پس جب دیکھا اس کو، اب وہ تو رکھنا ہی تھا، وہاں کیا کرنا تھا، اپنا عصا نیچے رکھا۔ فَلَمَّا رَآهَا، پھر اس کو دیکھا، كَأَنَّهَا جَانٌ، وہ ایسے تھا جیسے سانپ ہو۔ اب یہ جان بھی سانپ کو کہتے ہیں، ثعبان بھی سانپ کو کہتے ہیں، حیہ بھی سانپ کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ اللہ کریم نے اس سانپ کے لیے بیان فرمائے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنتا تھا۔ حیہ تو مطلقاً سانپ کو کہتے ہیں، کوئی بھی سانپ ہو سکتا ہے۔ جو جانن ہے وہ اس چھوٹے سے سفید اور یا ذرا سے ہرے رنگ کے سانپ کو کہتے ہیں جو بہت ہی پھرتیلا ہوتا ہے، اتنا پھرتیلا ہوتا ہے کہ بھاگتا ہے یوں، نظر بھی کم آتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا، بہت پھرتیلا، تیز، یوں اپنی تیزی میں مشہور۔ ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، جو بندوں کو بھی نگل جاتا ہے، بہت بڑا۔ اب تینوں نام اللہ کریم نے اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے لیے لیے ہیں۔ یہاں پہ جان فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہے نا، وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیٹھ پھیر کے بھاگے، وَلَّا مُدْبِرًا، یوں پیٹھ پھیری اور بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تیزی سے بھاگنے والا جو سانپ ہوتا ہے نا وہ تو موقع نہیں دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ اتنا تیزی دکھانے والا سانپ۔ اچھا، اب یہ ثعبان تھا، حیہ تھا، یہ جان تھا۔ اس کے بارے میں علماء نے مختلف قسم کی تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک تطبیق تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دی کہ شروع میں وہ سانپ جب بنتا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی سٹک سی نظر آتا تھا، چھوٹی سی ایک چھڑی سی، جیسے پھینکتے تھے تو چھوٹا سا سانپ، لیکن بہت پھرتیلا، وہ جان نظر آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا تھا اور بعد میں اژدہا بن جاتا تھا، وہ جو نگل لینے والا۔ ہو سکتا ہے یہ بات بھی درست ہو کہ ابتدا میں ایسے تھا، یہ اس کی دو کیفیات تھی، شروع میں جہنم ہوتا تھا، بعد میں ثعبان ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پھینکا اور ثعبان بن گیا۔
تو اس سے یہ لگتا ہے کہ زیادہ درست بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھا تو اژدہا بہت بڑا، لیکن اس کی پھرتی ایسی تھی جیسے وہ چھوٹے سے سانپ کی ہوتی ہے۔ بڑے سانپ ہونے کے، یہی تو معجزہ تھا کہ سانپ بڑا تھا، بہت بڑا، لیکن پھرتیلا اتنا تھا کہ وہ چھوٹے سانپ کی طرح، وہ حالانکہ بڑے سانپ سے تو ہلا نہیں جاتا، تو وہ تو بہت ہی سلو اور سست ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا اور ہونے کے باوجود بڑا تیز تھا۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا پھرتیلا اور اتنا بڑا سانپ، وَلَّا مُدْبِرًا، تو تقاضۂ بشری کے تحت واپس مڑے، منہ پیچھے کیا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور بھاگ کھڑے ہوئے، واپس مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، لا تخف، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرو نہ، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس آ کے نبی اللہ کے جو ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ ڈر کا مقام نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں جس نے ظلم کیا ہو وہ ڈرے میرے پاس آ کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر! یہ وہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تو پیار کرنے والی ذات ہے، تو اس سے ڈرنے کا کیا بات، ڈرنے کا کیا مطلب؟ تو ڈر صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ڈر اس بات کا ہوتا ہے وہ پیار کرنے والا، لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا تو اس کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے والد پیار کرتا ہے اس کو غصے سے ڈر لگتا ہے، ماں پیار کرتی ہے اس کو غصے سے ڈر لگتا ہے، تو جس کے غصے سے ڈر لگتا ہو یہ تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر بیٹھوں کہ وہ ناراض ہو جائے۔ تو ناراضگی سے جو ڈر لگتا ہے، تو وہ بھی جب اللہ کے پاس پہنچ گئے تو کسی بھی شخص کو اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہی اس کو ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ ہاں البتہ جو اللہ کے سامنے ظالم کھڑا ہو اس کو ڈرنا چاہیے، ظالم کو تو عذاب دے گا وہ، الا من ظلم، ظالم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ یہ عمومی بات ہے، لیکن فرمایا ثم بدل حسنا بعد سوء، جس نے تبدیل کر دیا نیکی میں اپنی برائی کو، برائی کے بعد نیکی میں تبدیل کر دیا۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، جس نے تبدیل کیا نیکی کو برائی سے، یعنی وہ نیکی لایا برائی کے بعد، فإنی غفور رحیم، پھر میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر کوئی گناہ کر بھی بیٹھے، ظلم کر بھی بیٹھے، اور پھر میرے پاس آئے اس حال میں کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہو، تو پھر بھی میں بخشنے والا مہربان ہوں، پھر بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے اس کو جوڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی طرف کہ آپ کو ہر وقت یاد رہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے مکہ مارا تھا اور ایک بندہ مر گیا تھا، لہٰذا ان کو جب بھی کبھی بات ہوئی ہے تو ان کو یہ یاد رہتا تھا کہ میں نے ایک بندہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، تو یہ ان کے ذہن میں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ ظلم کا انہوں نے خود کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، پھر معافی مانگی تھی اللہ سے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر فرمایا فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش بھی دیا تھا، معاملہ تو ختم ہو گیا تھا۔ لیکن جس کو اگر کسی کے بیک آف مائنڈ میں یہ بات ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بیک آف مائنڈ میں تھی، اگر وہ ایسے بیک آف مائنڈ میں بات ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیئر کر دیا، الا من ظلم، ہاں اگر کسی سے کوئی ظلم ہوا بھی ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور اس ایک غلطی کے بعد اس نے اپنے سارے معاملات ٹھیک کر لیے ہوں، ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور ایک کسی سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی تو تب کہیں کہ اگر ان کا ارادہ قتل ہو،
انہوں نے تو ارادہ قتل کیا ہی نہیں تھا، اور مکہ آلہ قتل بھی نہیں ہوتا، نہ مکہ آلہ قتل ہے نہ ان کا ارادہ قتل تھا، لیکن پھر بھی یہ ان کی انکساری ہے اللہ کے سامنے کہ انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں کیا تھا، کوئی انہوں نے قتل کرنے کا نہ ارادہ تھا نہ آلہ قتل استعمال کیا تھا، اللہ نے بخش دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بخش دیا جائے اور وہ اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے پھر اس کے بعد نیکیاں کرنے شروع کر دے، پھر بھی فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، پھر بھی اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کے بیک آف مائنڈ میں، پھر بھی آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو یا بغل میں ہاتھ ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا چمکتا ہوا سفید، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید یا چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، یعنی چمکتا ہوا سفید، سفید وہ بھی تو ہو جاتا ہے نا، جس کو پھل بیری ہو جاتی ہے، جس کو برس کا مرض ہوتا ہے وہ بھی سفید ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، تحریف کی ہے بائبل کے اندر، تو انہوں نے محرفین نے بائبل کے اندر یہ نقل کیا ہے، تورات کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو، آپ کا ہاتھ مبروس تھا، یعنی برس ہوا تھا اس کو، تو یہ اس کی یہ قرآن چونکہ مہیمنن علیہ ہے، یہ اس کے اوپر نگرانی کرتا ہے، مانیٹرنگ کرتا ہے، لہٰذا اور اس کی غلطیوں کو پکڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب قرآن نے کہہ دیا من غیر سوء تو اس کا مطلب ہے کوئی بیماری نہیں تھی۔ وہ جو مبروس والا ان کا بیان ہے وہ غلط ہے، وہ کسی محرف نے ڈالا ہے اس میں، وہ اللہ کا بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا بیان ہوتا تو اللہ کا تو یہ بیان ہے من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ ان 9 آیتوں 9 نشانیوں میں سے تھا، الی فرعون جو فرعون کی طرف، وقومہ اس کی قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ سارے کے سارے فاسقوں کی قوم تھی، نافرمانی میں بڑے ہوئے۔ انہم کانوا قوما، وہ تھے ایسی قوم فاسقین جو اطاعت سے نکلے ہوئے تھے۔ فاسق کہتے ہیں اطاعت سے نکلے ہوئے شخص کو، تھوڑا نکلا ہوا ہو تو چھوٹا فاسق ہوتا ہے، بالکل ہی نکلا ہوا ہو تو وہ بڑا فاسق ہوتا ہے، ہوتے سارے فاسق ہیں۔ جو مومن چھوٹی بہت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی فسق کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور اس کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے وہ فسق کا مرتکب ہوا، کرتے کرتے وہ بالکل اطاعت سے نکل جائے، لہذا وہ بڑے پکے فاسق اور بڑے فاسق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے منافقین کو بھی فاسقین کہا، اللہ کریم نے کافروں کو بھی فاسقین کہا کہ یہ سارے فاسق ہیں، اطاعت سے نکلے ہوئے، تو وہ بھی اطاعت سے نکلے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ جو فی 9 آیات ہے، 9 نشانیاں، اس کا ذکر ہو گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ 2 معجزے نہیں ملے تھے کہ گریبان میں یا بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالنا اور وہ سفید چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اور آپ عصا پھینکتے تھے اور وہ سانپ بن جاتا تھا، صرف یہ 2 معجزے نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی معجزے تھے، اور وہ کتنے تھے؟ بعض نے تو فی 9 آیات ان کا معنی کیا ہے کہ یہ 2 باتیں ان 9 آیات میں شامل تھیں، ان 9 باتوں میں شامل تھیں، اور یہ ہو سکتا ہے وہ 9 ایگزیکٹلی ہوں، وہاں بھی 9 آیات ان کی بات ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں۔ اب 9 واضح نشانیاں کون سی ہیں؟ گننے والوں نے گنتی اپنی اپنی مرضی کی ہے، یعنی ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ اگر معجزات کی تعداد گنیں تو وہ 9 بھی نہیں بنتی، وہ 9 سے بھی زیادہ بنتی، آپ بہت زیادہ بنتی، بلکہ کوئی 14-15 بن جاتے ہیں اگر آپ سارے معجزات جو ان کی زندگی میں رونما ہوئے۔ پھر مفسرین نے ان 9 کی تخصیص کرنے کے لیے فرق یہ کیا ہے کہ ان 9 نشانیوں سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو آپ نے فرعون کے دربار میں پیش کی یا فرعونیوں نے دیکھی، جو فرعونیوں نے دیکھی یہ ان نشانیوں کی بات ہے، جو 12 چشمے پھوٹ پڑے جا کے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، یا بادل کا سایہ ان کے اوپر آ گیا، یا کوہ طور جو ان کے اوپر یوں اکھاڑ کے لا کے کھڑا کر دیا گیا، یہ بھی معجزے تھے، لیکن یہ نشانیاں اس لیے نہیں تھیں کہ الہ فرعون نہیں تھیں،
الی فرعون و قومہ، وہ 9 تھیں، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے وہ گنتی کی ہے، وہ جہاں جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 پڑھی تھی تو وہاں بھی میں نے گنوائی تھی. عام طور پر اس میں وہ قحط سالی اور نقص ثمرات جس کا جو ان کے اوپر نشانی آیا کرتی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے چلی جایا کرتی تھی، پھر اسی طرح طوفان، پھر جراد، پھر یعنی ٹڈی دل، اور پھر اس کے علاوہ قمل جو جوئیں تھیں، اس کی طرح زفادع مینڈک، اسی طرح خون، یہ نشانیاں تھیں جو ان کو دی جاتی تھیں، اور یہ ساری نشانیاں فرعون کو دکھائی گئیں، فرعون اور اس کی قوم کو. تو یہ مل کے جو ہے ان دو کو ساتھ ملا دیں، عصائے موسیٰ کو اور جو ید بیضا کو، دونوں کو ساتھ ملا دیں تو یہ 9 بنتی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک نشانی وہ بھی شامل کرتے تھے، وہ قحط سالی اور نقص ثمرات کو ایک نشانی کنسیڈر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس میں وہ نشانی بھی لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انفلاق بحر ہوا، جب سمندر کو عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا، تو یہ نشانی بھی تو فرعونیوں نے دیکھی تھی نا، اس لیے اس کو شامل کرنا چاہیے اس میں. تو لہٰذا کل ملا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد دیکھیں گے تو وہ 13، 14 یا 15، 16 بھی بن سکتی ہے، لیکن ان میں سے وہ نشانیاں جو فرعونیوں نے دیکھیں وہ 9 بنتی ہیں، اور وہ 9 یہ 2 شامل کر کے بھی ہو سکتی ہیں، ان 2 کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اور اس کا تذکرہ وہاں آپ دیکھ لیجئے گا جہاں آیت نمبر 101 پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، جب ہماری کھلی نشانیاں ان کے پاس آئیں یا آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بہا، اور انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا. واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے جو دل تھے وہ مطمئن تھے، یقین کر رہے تھے کہ نشانیاں ٹھیک ہیں، ان کو معلوم تھا کہ نشانیاں ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا. ظلما وعلوا، انکار کرنے کی 2 وجہ تھیں، ایک تو ظلم کرتے تھے، عدل نہیں کرتے تھے، اور دوسرا علوا، تکبر کرتے تھے. جیسے قرآن نے کہا فاستکبروا وکانوا قوما عالین، یعنی انہوں نے تکبر کیا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، اور انہوں نے یہ کام کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے دل اس بات کو، اس کو یقین رکھے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یعنی اس کے منہ پہ کہا تھا کہ تجھے یقین ہے، تجھے پتا ہے، لقد علمت، تجھے معلوم ہے پوری طرح، ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض، کہ یہ جو کچھ نازل کیا ہے یہ اللہ رب السماوات والارض کے علاوہ کسی نے نازل نہیں کیا، تمہیں یہ معلوم ہے لیکن تم مانتا نہیں. یعنی ان لوگوں کو یقین تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو جو سورہ بنی اسرائیل میں جس کا ذکر ہوا اسی کی یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کی دلوں کو اس بات پر یقین تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر دیکھو، پھر ہم نے ان فسادیوں کا، ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کا کیا حشر کیا. پھر اس کی تفصیلات باقی جگہوں پہ موجود ہیں، سورہ اعراف کے اندر، سورہ قصص کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر ہم نے وہ تفاصیل دیکھ لی ہیں کہ ان کا پھر انجام کیا ہوا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے، اور یقیناً ہم نے دیا تھا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا. یہ نہیں کہا علماً یا علما کا معنی ہوتا ہے کوئی ایک علم دیا تھا. اب یہ کوئی ایک علم، اس کو اگر بعض اوقات نکرہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ علم دیا تھا، اگر یہ تعظیم کے لیے ہے تو ان کے علم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا. اب وہ اگر اس کو تعظیم کے لیے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بہت بڑا، بہت زیادہ علم دیا تھا، لیکن یہ تنکیر کے لیے، یہ اس کا یہ تخصیص کے لیے بھی ہوتا ہے. ایک خاص علم دیا تھا، ایک علم دیا تھا. وہ کون سا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام، جو کسی اور کو نہیں ملا، وہ داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو ملا؟ وہ کون سا علم؟ اللہ اکبر. اس کی خود ہی اللہ کریم نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 15 کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت خود ہی فرما دی ہے
کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ تو گویا یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، کسی اور کو عطا نہیں کیا تھا، خاص طور پر پرندوں کی بولیوں کا علم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ اور یہ صرف پرندوں کی بولیوں کا علم نہیں تھا، یہ سارے ہی جانوروں کے علم کی بولیوں کا علم تھا۔ سارے جانوروں کی بولیوں کو وہ جانتے بھی تھے، بول بھی لیتے تھے، ان کا یعنی سمجھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم عطا کیا تھا۔ ویسے مفسرین نے اس علم کو مطلق رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا، اس کی بہت نمایاں خصوصیت تو یہ تھی کہ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے، سمجھتے بھی تھے اور بولنا بھی جانتے تھے۔ علاوہ ازیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم دیا تھا، وہ شاید آج کے دور میں بھی نہیں ہے، اور وہ شاید ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو میرے بعد کبھی کسی کے لائق ہو ہی نہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا، آنکھ جو خود دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ جو کیا سے کیا دنیا ہوتی چلی جا رہی ہے دن بدن، یہ جو کچھ بھی ہو جائے، انسان ہواؤں میں اڑنا شروع کر دے اور انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جانا شروع ہو جائے، جیسے ہماری آواز اور تصویر منتقل ہوتی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دم تصویر جو ہے وہ دوسرے ملک پہنچ جاتی ہے، تو جس طرح سے اس طرح اگر عملی طور پر انسان بھی منتقل ہونا شروع ہو جائے، یا جو کچھ ہم سنتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، سائنس اتنی ترقی کر گئی، سائنس اتنی ترقی کر گئی، سائنس اتنی ترقی، جتنی مرضی ترقی کر جائے، سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی مملکت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو قیامت تک کرتے جائیے ترقی، جتنی بھی ترقی کریں گے سلیمان علیہ السلام کے دور کی ترقی سے کم ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ علم صرف پرندوں یا جانوروں کی بولیوں تک محدود تھا، یہ درست نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کا، وہ امور مملکت کا علم بھی تھا، نظم مملکت کا علم بھی تھا، وہ وار سٹریٹجی کا علم بھی تھا، وہ جنگی حکمت عملی بھی تھی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو عطا کیا تھا وہ شاید کسی اور کو نہیں عطا کیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔